چیزیں اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہم نے سمجھنی ہے کہ حسنہ، نیکی، بلائی، اس سے مراد کیا ہے۔ اس کی مفسرین نے متعدد تفاسیر بیان کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نمبر 2 کہ نیکی کا اجر و ثواب کیا ہے، اور پھر گھبراہٹ کے دن سے کیا مراد ہے۔ یہ بنیادی طور پر چند ایک چیزیں اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اللہ رب العزت زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ پہلی تفسیر کہ حسنہ سے مراد کیا ہے، تو مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ حسنہ سے مراد ایمان ہے۔ یعنی مطلب یہ بنتا ہے کہ جو کوئی بندہ ایمان کے ساتھ آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے بہترین اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ چونکہ ایمان ساری کی ساری بلائیوں کی جان ہے، ساری کی ساری نیکیوں کی جان ہے۔ ایمان کی وجہ سے کوئی نیکی نیکی بنتی ہے، بلائی بلائی بنتی ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ حسنہ سے مراد ایمان کی دولت ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی ایمان کی سلامتی کے ساتھ آئے گا، اپنی ایمان کی حفاظت اس دنیا میں رہ کے کرے گا اور ایمان کو سلامت لے کے آئے گا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بہتر اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یعنی پہلا یہ مطلب ہوا کہ حسنہ سے مراد ایمان ہے، اور جو بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آئے گا، تو میں اسے بہتر بلائی اور بہتر اسے اس کی نیکی کا اجر عطا فرماؤں گا۔ دوسرا کہ حسنہ سے مراد نیک اعمال ہیں، حسنہ سے مراد بلائیاں ہیں، حسنہ سے مراد انسان کے کیے ہوئے اچھے عمل ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کوئی اچھا عمل کر کے آئے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ہوئی نیکی سے بہتر اجر و ثواب اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اب چونکہ خالق کائنات وہ خالق ہے، مالک ہے، تو جو بندے کو وہ عطا فرمائے گا، بندہ آخر بندہ ہے، خالق ہے، مولا ہے۔ بندے نے اپنی شان، اپنی طاقت کے مطابق کوئی بھی عمل کرنا ہے، لیکن جب رب تعالیٰ اپنے بندے کو نوازے گا تو اس نے اپنے بندوں کو اپنی شان کے لائق نوازنا ہے۔ تو اس واسطے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نیکی لائے گا، بھلائی لائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جس طرح سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر بتلایا تھوڑا سا کہ میں کتنا اپنے بندے کو عطا فرماؤں گا، تو ایک آیہ مبارکہ میں بتلایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو کوئی بندہ ایک نیکی لے کے آئے گا، اللہ اس کا بدلہ 10 گنا اسے عطا فرمائے گا۔ اور دوسری آیہ مبارکہ اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا، اللہ اسے 100 گنا عطا فرمائے گا۔ اور تیسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ جو کوئی میری جناب میں ایک نیکی لے کے آئے گا، میں اسے 700 گنا عطا فرماؤں گا۔ اور پھر کہیں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو نیکی ایک ہے، لیکن وہ مالک ہے، خالق ہے، اس کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے۔ بندے کا جس طرح سے اخلاص بڑھتا جاتا ہے کہ وہ خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی نیکی کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں مالک دیکھتا کہ میرے بندے نے چھوٹی نیکی کی ہے یا بڑی نیکی کی ہے، بس نیکی ہونی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جس طرح اخلاص کی دولت بڑھتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اجر و ثواب میں اضافہ فرماتا جاتا ہے۔ اور اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ مالک ہے، اس کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ دیتا بھی ہے، دے کے پھر احسان بھی نہیں جتلاتا، کبھی زندگی میں یاد بھی نہیں بندے کو کرواتا کہ میں نے تمہیں یہ کچھ دیا تھا،
تو اس واسطے یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ نیکی لائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر کس طرح سے کرم نوازی فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دنیاوی بادشاہ ہے، کوئی دنیاوی امیر ہے، تو وہ اس طرح سے کہ لوگوں سے کام مختلف لیتا ہے، ہزارہا کام لیتا ہے، لیکن اس کے عوض اور بدلے میں ایک تنخواہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے گھر کام کرنے کے لیے کوئی بندہ رکھا، تو وہ باہر سے سبزی بھی لے کے آئے گا، دودھ بھی لے کے آئے گا، گھر کے کام بھی کرے گا، جتنے ہو سکے کام اس نے کرنے ہیں کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن اس کا مالک ایک ماہ کے بعد یا ایک دن کے بعد، شام کے بعد اسے ایک تنخواہ دے گا۔ یہ ہے دنیاوی بادشاہ، اس کی شان، اور دنیاوی امیر اس کی شان۔ لیکن میرے کریم کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں کو اس طرح سے نوازتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بندے نے کتنے کام کیے ہیں، بلکہ وہ ایک کام میں ہی اتنے اجزاء اس کے رکھ دیتا ہے، ایک ایک چیز کو تقسیم کر کے جزوں میں، پھر ایک ایک چیز کا اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اب اگر نماز کو لیا جائے تو مطلقاً نماز کا لفظ ایک نیکی کے کام کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ تو نے نماز پڑھی ہے تو بس نماز کا تجھے ایک اجر ملے گا، یہ نہیں، بلکہ اس کی شان کریمی یہ ہے کہ اس نے اس نیکی کو تقسیم کر دیا ہے، اس کے مختلف اجزاء بنا دیے ہیں۔ اب نماز کے لیے پہلے کیا ہے؟ وضو ہے، تو وضو نیکی ہے۔ اب نماز پڑھنے سے پہلے لباس کا ہونا، پاک ہونا ضروری ہے، تو بندہ کپڑے خریدے گا یا ہے تو اگر دھلنے والے ہیں تو پاک کرے گا، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک نیکی ہے۔ پھر بندہ کیا کرے گا؟ جسم کو پاک کرے گا کہ میرا جسم پاک ہونا چاہیے، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اب وہ پانی خرچ کرے گا، صابن لگائے گا، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک نیکی ہے۔ اسی طرح سے جس جگہ اس نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو تو یہ ایک الگ نیکی ہے۔ پھر اس نے غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، اگر وضو کرنا ہے تو الگ نیکی ہے، غسل کرنا ہے تو الگ نیکی ہے۔ بلکہ اس نیکی کا یہ عالم ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا پانی کے قریب جاتا ہے، نلکا کھولتا ہے، فرمایا پہلا قطرہ ابھی ہاتھ کے اوپر نہیں گرتا کہ اللہ بندے کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔